بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، احکام رمضان کے سلسلہ وار دروس میں 6 درس ہم لے چکے ہیں۔ وہ سارے دروس رمضان المبارک سے متعلق تھے۔ ابھی ہمارا نیا جو حصہ شروع ہو رہا ہے وہ رؤیت ہلال سے متعلق ہوگا۔ رؤیت ہلال یعنی ہلال کہا جاتا ہے پہلے دن کے چاند کو، جس کے دیکھنے کے بعد عربی مہینے کی شروعات ہوتی ہے۔ تو رؤیت ہلال سے متعلق ہماری یہ بحثیں انشاءاللہ اگلے چیپٹرز میں آئیں گی۔ آج ہمارا باب نمبر 7 چیپٹر نمبر 7 ہمارے سامنے ہے، جس کا عنوان ہے شک والے دن کا روزہ۔ شک، ڈاؤٹ والا دن جو ہے کہ رمضان ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، چاند ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، ڈاؤٹ ہے ہم کو۔ تو شک والے دن کا روزہ رکھنا کیسا ہے، انشاءاللہ اس چیپٹر میں ہم اس کو پڑھیں گے۔ پہلا پوائنٹ ہمارے سامنے ہے، اگر 29 کو ہلال دکھائی نہ دے تو کیا کریں؟ جب ہم ہلال بولیں تو اس سے مراد چاند، پہلے دن کا چاند، جو اس بات کی علامت اور نشانی ہوتی ہے کہ اگلے دن سے مہینہ جو ہے وہ، یا چاند نکلنے کے بعد ہی سے مہینہ عربی کا بدل چکا ہے، اس کو ہلال کہا جاتا ہے۔ جب ہم ہلال بولیں، لفظ ہلال، تو اس سے مراد اسلامی مہینے کا کے پہلے دن کا چاند۔ اگر 29 کو ہلال دکھائی نہ دے تو کیا کریں؟ 29 مطلب 29 تاریخ کو، عربی کی 29 تاریخ کو، اسلامی مہینے کی 29 تاریخ کو اگر چاند دکھائی نہ دے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ پہلے ہمیں اسلامی مہینوں کا طریقہ کیا ہے، اس کا میتھڈ کیا ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ کیا ہے؟ اسلامی مہینہ 29 یا 30 دن کا ہوتا ہے، ہر مہینہ۔ ہمارے انگریزی مہینے کیا ہوتے ہیں؟ 30 یا کیا بولتے ہیں، 31 دن کے ہوتے ہیں، 30 یا 31 دن کی۔ اسلامی مہینے کیسے ہوتے ہیں؟ 29 دن یا 30 دن۔ کوئی مہینہ 29 کا ہوتا ہے، کوئی 30 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے، کبھی 29 کا ہوتا ہے۔ یہ اسلامی مہینوں کا ہونے کا طریقہ ہے، چاند کے اس طرح طلوع اور کیا بولتے ہیں نکلنے کا، ختم ہونے کا طریقہ ہے۔ یہ میتھڈ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ ہم بات کر رہے ہیں ہلال کی، اور ہلال متعلق ہے اسلامی مہینوں سے۔ اسلامی مہینہ 29 یا 30 کا ہوتا ہے، 29 ڈیز یا 30 ڈیز کا، نہ 29 دن سے کم ہوتا ہے، 28 کبھی نہیں ہوگا، نہ 30 دن سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہ پوائنٹ اور یہ طریقہ ہم کو یاد رکھنا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مہینہ کبھی 29 دن کا ہوتا ہے اور کبھی 30 دن کا۔ آپ نے کس طرح فرمایا؟ الشہر ہاکذا ہاکذا و ہاکذا، اشارہ کیا۔ آپ نے کہا نحن قوم امیون لا نکتب ولا نقرا، ہم ایسے لوگ ہیں نہ ہمیں لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا آتا ہے۔ الشہر ہاکذا و ہاکذا و ہاکذا، مہینہ اس طرح اس طرح اس طرح ہوتا ہے۔ 30 آپ نے اشارہ کیا، 10 10 10۔ پھر آپ نے کہا والشہر یکون ہاکذا ہاکذا و ہاکذا، آپ نے انگوٹھی کو دبا لیا اور آپ نے 29 تاریخ دن کا جو ہے اعلان کیا۔ تو مہینہ کبھی 30 کا ہوتا ہے، کبھی 29 کا ہوتا ہے۔ سنن نسائی کی روایت ہے۔ بخاری و مسلم میں
الفاظ کے فرق کے ساتھ یہ روایت موجود ہے. دوسری بات کہ یہ اسلامی مہینے کی شروعات کس سے ہوتی ہے؟ رؤیت ہلال سے ہوتی ہے، چاند کے دیکھنے سے ہوتی ہے. اگر 29 کو چاند دکھائی دے تو نیا مہینہ شروع ہو جاتا ہے. 30 تاریخ نہیں بنتی اس مہینے میں. لیکن اگر 29 کو آسمان ابر آلود ہونے کی وجہ سے، بدلیاں ہونے کی وجہ سے آسمان پر، اور جہاں چاند دکھتا ہے وہ افق پر بادل ہونے کی وجہ سے ہلال دکھائی نہ دے، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ کیا میں کیلنڈر دیکھ کر کے مان لیا جائے یا کیا کرنا پڑے گا؟ اس کا جواب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے. آپ کی ایک حدیث میں موجود ہے، آپ فرماتے ہیں صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غبي عليكم، اور مسلم کے لفظ میں کیا ہے؟ فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھو. چاند دیکھ کر روزہ رکھنا بند کرو، یعنی عید مناؤ. اگر مطلع ابر آلود ہو، جہاں چاند دکھتا ہے وہاں پر ابر چھائے ہوئے ہیں، بادل چھائے ہوئے ہیں، اور ہلال دکھائی نہ دے، چاند دکھائی نہ دے، تو شعبان کے 30 دن پورے کرو. یعنی ایسا نہ ہو کہ نہیں ہو سکتا چاند ہو گیا ہو، ہمیں دکھائی نہ پڑا ہو، اگلے دن ہم روزہ رکھیں گے. یہ شک کا روزہ ہے. اللہ کے نبی نے واضح اصول دیا ہے. چاند دکھائی پڑا تو ٹھیک، خبر کہیں سے آس پاس سے آئی تو ٹھیک، ورنہ کرنا کیا آپ کو؟ 30 دن مکمل کرنا ہے، اور 30 دن مکمل ہونے کے بعد اگلا دن جو ہوگا وہ رمضان کا پہلا دن ہوگا. صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے. دوسری حدیث میں فرمایا ہے مہینہ 29 دن کا ہوتا ہے، پس روزے شروع نہ کرو یہاں تک کہ ہلال دکھائی دے، اور اگر تم پر بادل چھائے ہوئے ہوں اور ہلال دکھائی نہ دے تو 30 دن کی گنتی پوری کر لو. صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے. یہ قاعدہ صرف شعبان ہی کے لیے نہیں ہے. شعبان کے لیے اس لیے بطور خاص بیان کیا گیا ہے کہ اس کے بعد ایک اہم فریضہ، ایک رکن اسلام کی ادائیگی کا ٹائم ہوتا ہے، رمضان کے روزے کی. لیکن یہ اصول سارے مہینوں کے لیے ہیں، بلکہ تمام مہینوں کے لیے یہ ایک عام قاعدہ ہے کہ 29 کو ہلال دکھائی نہ دے تو 30 دن پورا کر کے ہی اگلا مہینہ شروع کیا جائے گا. یہ ایک عام قاعدہ ہے. لیکن امت مسلمہ کے ماحول پر چاہے جتنا ماتم کریں کم ہے کہ آج ہم اسلامی تاریخوں کو صرف رمضان کی حد تک جانتے ہیں یا بقرعید کی حد تک جانتے ہیں بس. بقیہ ہمیں مہینوں کی بھی خبر نہیں ہوتی ہے کہ آج کون سا مہینہ ہے، آج کون سی تاریخ ہے، ہمیں یہ خبر بھی نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اسلامی تاریخوں کو بھی برتنے کی توفیق دے. یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ قاعدہ صرف شعبان کے لیے نہیں تھا، بلکہ عام مہینوں کے لیے بھی یہی قاعدہ ہے. اب ہمارے سامنے ایک نیا پوائنٹ آ رہا ہے جو ہیڈنگ تھی ہماری، شک والے دن کا روزہ. شک والا دن کسے کہیں گے؟ ان احادیث سے یہ مسئلہ واضح ہو جاتا ہے کہ اگر 29 شعبان کو مطلع ابر آلود ہو، مطلع جہاں پر چاند نکلتا ہے، تو اگلا دن شعبان ہی شمار کیا جائے گا. یہ بات واضح ہے.
اور شعبان کے 30 دن پورے کیے جائیں گے. مزید یہ اور بات یہ کہ اس ابر والے دن 29 کے بعد ابر تھا، 29 کو چاند دکھائی نہیں پڑا. تو یہ جو اگلا دن آ رہا ہے یہ تو ہمیں یقین ہے کہ 30 کا ہے. آج 30ویں تاریخ ہے شعبان کی. اس ابر والے دن جسے یوم الشک کہا جاتا ہے، شک والا دن، اس کے بارے میں اکثر لوگ خیال کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہیں چاند ہو گیا، ہو سکتا ہے چاند ہوا ہو، ہماری بدلی کی وجہ سے دکھائی نہ پڑا ہو. ایسا شک والا دن ہوگا وہ. احتیاط کے طور پر بھی اس دن روزہ نہ رکھا جائے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شک والے دن سے روزہ رکھنے سے منع فرما دیا ہے. صلح ابن ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم لوگ عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. صحابی رسول ہیں، حضرت یاسر سمیہ کے لڑکے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کے سامنے ایک بھونی ہوئی بکری لائی گئی، پیش کی گئی. تو مجلس میں موجود ایک شخص الگ ہو گیا. اب سب بیٹھے تھے، بھونی بکری دسترخوان پر آئی ہے تو کئی لوگوں کے لیے کافی ہوگی. وہ ایک شخص نکل گیا دسترخوان سے اور کیا کہا، میں روزے سے ہوں. حضرت عمار نے فرمایا جس نے شک والے دن روزہ رکھا اس نے ابو القاسم یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. کس نے کہا؟ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس آدمی کے عمل کو دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے کہ یہ 30ویں شعبان کا دن تھا اور 29ویں کو چاند دکھائی نہیں پڑا تھا کسی وجہ سے. تو یہ صحابہ اور ان کے ساتھی بیٹھ کر کے کیا کر رہے تھے؟ کھانا کھا رہے تھے. غذا لائی گئی، ایک آدمی الگ ہو گیا. سختی کے ساتھ کہا اگر تم روزہ رکھے ہوئے ہو تو یہ شک کے دن کا روزہ ہے، اور ایسا کرنے والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور نافرمانی کرنے والا آدمی. ابو داؤد کی، سنن نسائی کی، سنن ابن ماجہ کی، سنن دارمی کی، صحیح ابن حبان کی، سنن دارقطنی کی، مستدرک حاکم کی اور سنن بیہقی کی روایت ہے. اس حدیث میں اس بات کی صراحت اور وضاحت ہے کہ شک والے دن روزہ رکھنا منع ہے. کئی اہل علم نے یہ بات کہی ہے. مثلا شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں شک والے دن کا روزہ جائز ہی نہیں ہے. شیخ محمد بن صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شک والے دن کے روزے کے بارے میں حق سے قریب بات یہی ہے کہ وہ حرام ہے. ایسا روزہ رکھنا کیا ہے؟ ناجائز اور حرام ہے. شیخ عبد اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ محدث مبارک پوری فرماتے ہیں یوم الشک میں روزہ رکھنا معصیت ہے، ثواب کا کام نہیں ہے کہ آپ شک کے دن روزہ رکھ کر کے اپنے آپ کو پرہیزگار ثابت کریں. آپ ارتکاب کر رہے ہیں معصیت رسول کا، گناہ کا کام ہے. ڈاکٹر فضل الرحمن مدنی رحمۃ اللہ علیہ استاد محترم فرماتے ہیں 30 شعبان کو اس شک اور احتمال کی بنیاد پر کہ ممکن ہے چاند نکلا ہو اور ہمیں نظر نہ آیا ہو، روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. اس احتمال کی بنیاد پر بھی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ صراحت کیا ہے؟ فقد عصا ابا القاسم، جس نے شک کے دن کا روزہ رکھا اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، آپ کی نافرمانی کی. سماک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دن میں حضرت اکرمہ کے پاس گیا اور وہ دن تھا جس کے بارے میں لوگ شک میں تھے کہ وہ رمضان کا دن ہے یا شعبان کا، یعنی 30ویں شعبان کا دن تھا. 29ویں کو روزہ چاند نظر نہیں آیا تھا، ہلال نظر نہیں آیا تھا. حضرت اکرمہ اس وقت روٹی، سبزی اور دودھ تناول فرما رہے تھے. ان کے دسترخوان پر روٹی تھی، سبزی تھی اور دودھ تھا. مجھ سے کہا آؤ. کون کہتے ہیں؟ سماک ابن حرب رحمۃ اللہ علیہ، تابعی ہیں. مجھ سے کہا آؤ.
میں نے کہا میں روزے سے ہوں. انہوں نے قسم کھا کر کہا تم ضرور روزہ توڑ دو گے. میں نے کہا سبحان اللہ. 2 مرتبہ انہوں نے ایسا ہی کہا تم ضرور روزہ توڑ دو گے. میں بھی تعجب کرتا سبحان اللہ. جب میں نے دیکھا کہ وہ انشاءاللہ کہے بغیر ہی قسم کھا رہے ہیں تو میں آگے بڑھا اور کہا آپ کے پاس کوئی دلیل ہو تو پیش کیجیے. وہ بولے میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہلال دیکھ کر روزے رکھو شروع کرو اور ہلال دیکھ کر روزے ختم کرو. چاند دکھے تو روزہ شروع کر دو, چاند دکھ جائے تو روزہ بند کر دو اور عید مناؤ. پھر اگر تمہارے اور ہلال کے درمیان بادل آ جائے یا اندھیرا ہو جائے تو شعبان کے 30 دن مکمل کرو اور رمضان کے آنے سے پہلے ہی روزہ رکھنا شروع نہ کرو اور رمضان کو شعبان کے دن سے نہ ملاؤ. رمضان کو شعبان کے دن سے نہ ملاؤ. یہ واضح اصول ہم نے پڑھا ہے کہ اگر 29 کو چاند دکھائی نہیں پڑے گا 30 دن مکمل کرنا پڑے گا اور وہ 30واں دن شعبان کا ہوگا, رمضان کا نہیں ہوگا. اگر کوئی اس دن روزہ رکھتا ہے یہ سوچ کر کہ شاید کہیں چاند نکلا ہو تو کیا کر رہا ہے, رمضان کو شعبان سے کیا کر رہا ہے, وہ ملا رہا ہے. یہ ممانعتوں کا وہ مرتکب ہو رہا ہے. ایسا کرنا جائز نہیں ہے. سنن نسائی کی روایت ہے. شیخ محمد ابن علی ابن آدم ایتھیوبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان رمضان کو شعبان سے نہ ملاؤ. جو آپ نے کہا حدیث جو گزری ابھی سنن نسائی کی, رمضان کو شعبان سے نہ ملاؤ کا بظاہر معنی یہی ہے کہ رمضان کے استقبال کے طور پر شعبان کے آخری 1-2 دن کی روزے نہ رکھو. ایک معنی تو یہ ہے. اور اس میں اس بات کا بھی احتمال ہے, اس بات کی بھی گنجائش ہے کہ رمضان میں جلدی کرنے سے مراد شک کے دن کا روزہ ہو. رمضان میں جلدی کرنے سے مراد کیا ہے, شک کے دن کا روزہ ہو. اور رمضان کو شعبان سے ملا دینے سے مراد نفل روزہ مراد ہو. بہرحال یہ حدیث شک والے دن روزہ رکھنے کی حرمت کی دلیل ہے کہ شک والے دن کا روزہ رکھنا حرام ہے سوائے اس روزہ کے جسے شارع نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مستثنا کر دیا ہے, الگ کر دیا ہے. اور یہ روزہ ہے, یہ وہ روزہ ہے جو شخص ہمیشہ سے معمول ہو, جو کسی شخص کا ہمیشہ سے کیوں ہے معمول ہو, ہیبٹ بنی ہوئی ہے اس کی روزہ رکھنے کی اور وہ رکھنا چاہتا ہے. مہینے کے اخیر کا روزہ تو رکھ سکتا ہے. پس ایسا روزہ شک والے دن بھی آ جائے تو جائز ہے. ظاہر بات ہے معمول کا روزہ رکھنے کی نیت اور بطور احتیاط روزہ رکھنے کی, رمضان کے ارادے سے روزہ رکھنے کی نیت میں واضح فرق ہے. ایک آدمی نفلی نیت سے رکھتا ہے کہ میں مہینے کے آخر میں روزہ رکھتا تھا, آج 29 کا چاند دکھائی نہیں پڑا, کل رات میں, آج 30 کی تاریخ ہے شعبان کی, وہ کس نیت سے روزہ رکھ رہا ہے, مہینے کا اخیر کا روزہ رکھ رہا ہے اور نفلی روزے کی نیت اس کی ہے. ایک آدمی کیا کر رہا ہے, یوم الشک کا روزہ رکھ رہا ہے, اس کو رمضان سمجھ کر کے روزہ رکھ رہا ہے, رمضان کی نیت سے رکھ رہا ہے. دونوں کی نیتوں میں واضح طور پر فرق ہے اور نیت ہی کی وجہ سے ایک روزہ حلال ہو رہا ہے بلکہ مستحب ہو رہا ہے جو نفلی روزہ اس کا ہے عادت اگر ہے تو, اور دوسرا روزہ حرام اور ممنوع ہے کیونکہ کیا کر رہا ہے, وہ رمضان کو شعبان کے ساتھ ملا رہا ہے یا شک کے دن کا کیا کر رہا ہے, وہ روزہ رکھ رہا ہے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور آپ کی نافرمانی کا مرتکب ہو رہا ہے. اسی لیے ہمیں اس مسئلے کو اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالی ہمیں اتباع سنت کے ساتھ نیک کاموں کو کرنے کی توفیق بخشے. اللہ تعالی ہمیں اور شریعت کی اپنی مخالفت سے, شریعت اور رسول کی مخالفت سے اور شرعی امور کی مخالفت سے بچائے. اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر قائم دائم رکھے, جب خاتمہ ہو ایمان و اسلام پر ہو. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.